إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. تمام تعریفیں حمد و ثنا بزرگی کبریائی بڑائی عظمت عزت و جلال شان و شوکت اس مالک اور خالق کے لیے ہے جو اللہ کے ہمارا رازق ہے، وہی پروردگار ہے، وہی دنیا کو پالنے والا ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی نفع دینے والا ہے، وہی نقصان پہنچانے والا ہے، وہی معاف کرنے والا ہے، وہی بخشنے والا ہے، وہی رحیم ہے، وہی کریم ہے، وہی رحمان ہے، وہی قدوس ہے، وہی سلام ہے، وہی مؤمن ہے، وہی مہیمن ہے، وہی عزیز ہے، وہی جبار ہے۔ شکر ہے اس رب کائنات کا جس رب العالمین نے ہم تمام کو ایمان کی زندگی عطا فرمائی۔ شکر ہے اس خالق کائنات کا جس نے ہمارے گناہوں کو بخشتے ہوئے ہمیں زندگی میں اور موقع دے رہا ہے۔ شکر ہے اس رب کریم کا جس نے ہم سب کو رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ شکر ہے اس رحمان کا جس نے اس ماہ مبارک میں ہمیں روزے، قیام اللیل، صدقات و خیرات، نیکیاں، دعاؤں کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس خالق اور مالک کا شکر ہے، کرم ہے۔ درود و سلامتی ہو میرے اور آپ کے آقا سید المرسلین خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اس دنیا میں جینے کا طریقہ سکھایا، صحیح دین ہم تک پہنچایا اور دین مکمل کر کے امت تک پہنچایا، اور حشر کے میدان میں جو لوگ عقید توحید پر قائم رہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے ان کے لیے، اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامتی نازل فرمائے، اللہم آمین۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے، لوگوں میں مشہور ہے یہ جمعہ جمعۃ الوداع ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، اس کی کچھ خاص اہمیت نہیں ہے کہ رمضان کا آخری جمعہ فضیلت والا ہو، عظمت والا ہو، جس میں خصوصیت کی عبادت کرنا ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نہ اللہ نے اس کے بارے میں کچھ باتیں قرآن میں کہی۔
اور اس جمعہ میں خصوصی اہتمام کرنا، اسے فضیلت والا دن سمجھنا اور اس میں اپنی گزری ہوئی زندگی کی نمازوں کی قضا کرنا، خاص نمازیں پڑھنا، یہ سب کچھ اپنے لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں بتائی، نہ صحابہ نے اس میں عبادت انجام دی، ایسا کچھ نہیں ہے، بس لوگوں نے اسے جمعۃ الوداع کے نام سے خود سے بنا لیا ہے۔ شریعت نے کبھی اس بات کا حکم نہیں دیا۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا ہم نے ابھی آغاز کیا تھا، استقبال کیا تھا جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایام ہم سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب بقیہ 2-3 دن باقی رہ گئے ہمارے پاس، ورنہ تو بہت زیادہ حصہ رمضان کا ہم سے رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، جیسے ہم نے رمضان کا آغاز عبادتوں سے، دعاؤں سے، استغفار سے، نیکیوں سے، نمازوں سے، صدقہ و خیرات سے شروع کیا تھا، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ ہم اختتام بھی رب کی رضامندی کے ساتھ، اللہ کی بندگی کے ساتھ اختتام کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا انما الاعمال بالخواتم، اعمال کا دار و مدار اختتام پر ہوتا ہے۔ اینڈ میں جو سچویشن ہوتی ہے، آخر میں جو انسان کی جو حالت ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک اس کا بہت اعتبار ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی عمل کی قدر کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہماری کوشش رہی شروع سے نمازوں کا اہتمام کرنے، عبادات انجام دینے کا۔ ہماری ایک اور کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہمارا رمضان کے آخری ایام بھی سبحان اللہ اچھے طریقے سے گزرے، عبادات میں گزرے، اور رمضان ہم سے رخصت ہو جائے اس حال میں کہ رحمان ہم سے راضی ہو جائے۔ رمضان ہم سے رخصت ہو اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ رمضان ہم سے رخصت ہو اس حال میں کہ ہمارے نام جنتیوں کی فہرست میں اللہ تعالیٰ شامل فرمائے، نہ ہمارے نام بلکہ ہمارے والدین کے نام، بھائی بہنوں کے نام، رشتہ داروں کے نام، جو بھی ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے جتنے بھی مومنین ہیں، اللہ تعالیٰ اس رمضان کے اختتام میں سب کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر فائز فرمائے، اللہم آمین۔ میرے بھائیوں، یہ رفتار، یہ تیزی، سبحان اللہ، سوچ کر نہیں دیکھ سکتے ہم۔ ابھی تراویح کی ابتدا ہوئی، اب اختتام کو ہے، ابھی روزے کا آغاز کیا، اب اختتام کو ہے۔ حقیقت میں یہ رمضان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ ہر کوئی اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ عمریں کتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور ایام کتنے تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، ہفتے کتنے تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور دن کتنے رفتار کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ قسم سے سب قیامت کی علامتیں ہیں، لیکن ہر گزرنے والا دن، ہر گھڑی کا کانٹا، سیکنڈ، ہر ہفتہ، ہر جمعہ، ہر رمضان ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، اے انسان دیکھ زندگی ختم ہونے والی ہے، دیکھ کس رفتار کے ساتھ ایام گزر رہے ہیں، تو بھی قبر سے قریب ہو رہا ہے، برف کی طرح تو بھی گھلتا جا رہا ہے، لہٰذا اپنے آپ کا محاسبہ کر لے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ کہتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر نفس دیکھے اس نے کل کے لیے کیا جمع کر کے رکھا، کل آنے والے قبر کے لیے کیا تیاری کیا ہے، کل آنے والے حشر کے لیے کیا تیاری کیا ہے، موت کے وقت کیا تیاری کیا ہے، قیامت کے دن رحمان کے سامنے کیا چہرہ دکھانے کے لائق ہے، اس چیز کی تو فکر کر۔ ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہ، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگوں تم اپنے آپ کا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے۔ یوم الحساب سے پہلے، حساب کے دن سے پہلے مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ میرے عمل کیسے ہیں، میری کتنی نیکیاں ہیں، میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، اس چیز کا محاسبہ کر کے اللہ سے قریب ہونا ہے۔ وزنوا قبل ان توزنوا، اور اپنے آپ کا وزن کر لو، خود کو پہچانو، میں کتنے پانی میں ہوں مجھے معلوم ہے، آپ کتنے پانی میں آپ کو معلوم ہے، آپ کے کتنے نیکیاں ہیں، آپ کے کتنے گناہ ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں۔ کہتے ہیں وزنوا قبل ان توزنوا، اس سے پہلے کہ تمہارا وزن کیا جائے، تمہارے اعمال خیابن تولے جائے، دنیا ہی میں اپنے آپ کا محاسبہ کر لو، اپنے آپ کو پہچان لو
توبہ کر کے معافی مانگ کے رب کو راضی کر لو۔ گویا کہ عمر رضی اللہ عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں، اللہ بھی کہتا ہے اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ و مرۃ، کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ سال میں یہ کہ 2 بار ان کی زندگی میں آزمائشیں لاتا ہے، امتحانات لاتا ہے، تکلیفوں کی شکل میں، آزمائش کی شکل میں، وباؤں کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، زلزلوں کی شکل میں، طوفان کی شکل میں، ظالم حکمرانوں کی شکل میں، ٹینشنوں کی شکل میں، قحط سالی کی شکل میں، قرض کی شکل میں، کیا کچھ تکلیف انسان کی زندگی میں آتی ہے۔ اللہ پوچھتا ہے مجھ سے اور آپ سے، کتنا اللہ تعالیٰ تجھے آزماتا ہے، کتنی زندگی میں آزمائش آتی ہے، ثم لا یتوبون، پھر بھی توبہ نہیں کرتے، لا یتوبون ولا هم یستغفرون، اور استغفار بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توبہ اور استغفار کی دعوت دیتا ہے۔ یقین معنی میں جو آدمی زندگی میں گزرنے والے امتحان آزمائش کو پہچان کر اپنا محاسبہ کر لیتا ہے، اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے آگے کی زندگی خوشحال زندگی عطا کرتا ہے۔ ورنہ غفلت کے ساتھ گزار دیے، غلط فہمی میں، عیاشی میں، بیکار کے کاموں میں اس زندگی گزار دیے، اس سے بڑا بد نصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اللہ کہتا ہے لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ رہا ہے، لیکن پھر بھی لوگ کس قدر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ عذاب کو دیکھ کر بھی رحمت سمجھنے والی یہ قوم، اللہ پوچھتا ہے یہ کیسے عجیب لوگ ہیں، ان کی نظروں کے سامنے عذاب کی گھڑیاں ہیں، ان کی نظروں کے سامنے جہنم کی وعیدیں ہیں، لیکن پھر بھی ان کے دل کیوں نہیں بدلتے، پھر بھی یہ لوگ کیوں توبہ نہیں کرتے، پھر بھی کیوں یہ لوگ رحمان سے قریب نہیں ہوتے۔ اللہ مجھ سے اور آپ سے قرآن میں جگہ جگہ سوال کرتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، پہلی بات یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کو پہچانیں، مقصد حیات کو پہچانیں۔ جب آدمی اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے گا تو اپنے آپ کو عبادت میں لگائے گا، رب سے قریب ہوگا، گناہوں سے دور رہے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، گڑ گڑائے گا، آنے والی زندگی کے بارے میں فکر کرے گا، قیامت کی ہولناکی سے بچنے کی اس کی یہی کوشش رہے گی، یہی فکر رہے گی۔ میرے بھائیوں، بڑے خوش نصیب ہیں، مبارکباد ہیں، قابل تعریف ہیں، قابل لائق ہیں، رحمان کے چہیتے بندے، رحمان کے قریب بندے، اللہ کے معزز بندے، مکرم بندے، جن کی تعظیم قیامت انشاءاللہ کی جائے گی، جنہوں نے اس ماہ مبارک کی قدر کی، رمضان کے مہینوں میں رب کو راضی کرنے کی پوری کوشش کی، عبادات انجام دینے کی پوری کوشش کی، تراویح کی شکل میں، دعاؤں کی شکل میں، استغفار کی شکل میں، نمازوں کی شکل میں، صدقہ و خیرات کی شکل میں، جو کچھ ان سے ہو سکا انہوں نے انجام دیا، ان سب کے لیے مبارکباد ہے۔ خوش نصیب ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن کہا جائے گا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلامتی ہو اے آدم کے اولاد، اے امت محمدیہ تم پر سلامتی ہو، ملائکہ سلام کر کے ویلکم کریں گے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر۔ بما صبرتم، دنیا میں تم نے تکلیفیں اٹھائیں، رحمان کو راضی کرنے کے لیے بندگی کی عبادتیں انجام دی، داخل ہو جاؤ جنت میں۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کیا ہی بہترین انجام ہے متقین کا، اللہ سے ڈرنے والوں کا۔ فرشتے ان کے لیے ویلکم کریں گے، مبارکباد پیش کریں گے۔ ایسے سارے لوگوں سے ہم یہ کہنا چاہیں گے، تو یاد رکھو آپ نے ماشاءاللہ عبادات کی ہے، عبادات کے ساتھ ساتھ یہ دعا کرتے رہو رمضان کے اختتام میں بھی، رمضان کے بعد بھی، کہ اللہ ہم سے ہمارے اعمال قبول کر لینا۔ یہ اصل چیز ہے، عمل کی قبولیت کی فکر کرنا میرے اور آپ کی بہت اہم ذمہ داری بنتی ہے۔ جتنا عمل کیے ہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کا عمل قبول کیا ہے، کس کا عمل قبول نہیں کیا ہے، کتنا عمل قبول کیا ہے، کتنا عمل قبول نہیں کیا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے رحمان سے اچھی امید رکھیں، اجر کی امید رکھیں، خاص دعا کرتے رہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تو ہم سے ہماری عمل قبول کر لینا، ہماری نیکیوں کو قبول کر لینا، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کعبۃ اللہ کو تعمیر کرتے ہوئے۔ اسلاف کے بارے میں آتا ہے رمضان گزرنے کے بعد بھی 6 مہینہ تک ان کی دعا ہوتی تھی، اللہ ہم نے رمضان کے مہینے میں جتنی بندگی کی، جتنی عبادت انجام دیے، اللہ
تو ہم کو ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، یہ دعائیں کرتے تھے۔ تو مجھے اور آپ کو الحمدللہ جہاں نیکیاں کی ہیں اسی طریقے سے عمل کی قبولیت کی دعا بھی کرتے رہے، اس کی فکر کرتے رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے ایسے لوگوں کے لیے جو لوگ انجام دیے عبادت، ہم ان سے کہیں گے کہ عبادت میں استقامت اختیار کیجئے، مداومت کے ساتھ کیجئے۔ اللہ کے نزدیک وہ عمل بہت معتبر ہے کہ جس میں بندہ دائمی اختیار کرے، پرماننٹ وہ عبادت انجام دیتا رہے۔ صرف 30 دن نماز پڑھ دیے 11 مہینہ بے نمازی ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں رمضان کے مسلمان ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو ربانی مسلمان ہونا چاہیے، رب کے لیے مسلمان ہونا چاہیے۔ رمضان کے مسلمان بھی آج بہت زیادہ ہیں، تو لہٰذا جیسے ماشاءاللہ مسجدیں نمازیوں سے بھری پڑی تھی، جیسے ماشاءاللہ پہلی صف کی پابندی آپ کرتے رہے، تہجد میں بیدار ہو کر دعائیں کرتے رہے، عام زندگی میں بھی آپ ان چیزوں کو جاری رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی تھی، یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، اے اللہ کے بندے اس شخص کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے قیام اللیل کا اہتمام کیا اور چھوڑ دیا۔ ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کم از کم 2 رکعت تو پابندی کیجئے، عام دنوں میں 2 رکعت تو پڑھتے رہیے۔ اللہ کے نزدیک ان عمل کی بڑی قدر ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ اگر آپ کا عمل تھوڑا بھی کیوں نہ ہو، آگے کی زندگی میں وہ عمل آپ ہمیشہ کے لیے کیجئے۔ اللہ کے نزدیک ایسے عمل کی بڑی قدر ہے۔ میں ان لوگوں کی طرف آتا ہوں جو لوگ رمضان کی ناقدری کیے، جو لوگ رمضان کو بیکار کاموں میں، گپ شپ میں، گلیوں میں، سڑکوں میں، چبوتروں میں پورے رمضان بیکار ضائع کر دیے۔ ایسے بد نصیب لوگ، ایسے بے ضمیر لوگ، ایسے بے ایمان لوگ، ان لوگوں کو اپنا ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہمارے گناہ کے باوجود بھی ہمیں زمین کے پر زندہ رکھا ہے، ہمارے پاپ کے باوجود بھی ہماری دھڑکنوں کو اللہ تعالیٰ باقی رکھا ہے، ہماری معصیت کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمارے سانسوں کو ہمارے جسموں میں باقی رکھا ہے۔ ہمارے گناہ کی وجہ سے رحمان اگر پکڑ لے تو یاد رکھو کہ گاؤں میں، گلی میں، دنیا میں کوئی باقی رہنے والا نہ ہوتا۔ اللہ ہمارے گناہوں کے باوجود بھی رکھا ہے اور موقع بھی دے رہا ہے سدھرنے کا، بدلنے کا، سنورنے کا، رب سے قریب ہونے کا۔ پھر بھی ہم غفلت کرتے ہیں، پھر بھی ہم بیکار کاموں میں رمضان کو ضائع کر دیتے ہیں، تو اس سے بڑی بدنصیبی بھی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو یہ آگاہ کرتا ہے کہ اے لوگوں، تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ اللہ کتنے مرتبہ لوگوں کو تسلی دلاتا ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا۔ ایسے لوگ یاد رکھیں جبریل علیہ السلام کے بد دعا کے مستحق ہیں، جبکہ اللہ کے نبی سے ممبر پر کھڑے تھے، جبریل علیہ السلام نے کہا تھا جو رمضان کو پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرائے، رب کی بندگی نہ کرے، ایسا انسان برباد ہو جائے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ اس بد دعا پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر آمین کہا تھا۔ کتنے عجیب لوگ ہیں، رمضان کے مہینے میں بھی ان لوگوں کو نمازوں کی فکر نہ رہی، بے نمازی بن کر گلیوں میں گھومتے رہے، بے نمازی بن کر ہوٹلوں میں، سڑکوں میں پھرتے رہے۔ اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور سمجھتے ہیں بعد میں بدل لیں گے، بعد میں سدھر جائیں گے، ابھی تو جوانی ہے، مجھے اور بھی زندگی گزارنی ہے۔ یہ جوانی، یہ ساری چیزیں آج کل اس کی کوئی گارنٹی نہ رہی میرے بھائیوں۔ کبھی بھی سانسیں رک سکتی ہیں، کبھی بھی دنیا خالی کرنی پڑے گی، کبھی بھی زمین کے اوپر ہیں تو ایک دن زمین کے اندر چلے جائیں گے، کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے، کسی بھی سیکنڈ آپ جا سکتے ہیں۔ جب آپ کی حالت ایسی ہے تو آج آپ کو محاسبہ کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، معافی مانگنا ہے۔ ابھی بھی 2 دن بھی باقی ہے، اگر کسی کے اندر آج بھی اگر احساس ہے، ندامت ہے، اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں۔ اللہ رحمان الرحیم ہے، وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ عید کے چاند دکھنے سے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا، وہ کھلا رہتا ہے جب تک کہ سکرات نہ آ جائے۔ جب ہمارے سکرات شروع ہو جائے، موت کے قریب ہو جائے، تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اب موقع ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، رب سے قریب ہو جاؤ، رحمان سے قریب ہو جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام پر رحم کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے۔ انسان ہونے کے ناطے ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہوں، کوتاہی ہو گئی ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ اگر ہماری عبادات میں کمی ہو، نقص ہو، اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے، اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اللہم آمین
بارك الله لنا ولكم في القرآن الحكيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. معزز سامعین اور پردہ نشین خواتین اسلام، رمضان المبارک کے اختتام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ صدقۃ الفطر ادا کریں. صدقۃ الفطر ہر بالغ مرد عورت بچے تمام کی طرف سے نکالنی چاہیے. حتیٰ کہ عید کا جانے سے پہلے کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے اس کی جانب سے بھی صدقۃ الفطر نکالنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے. یہ وقت شروع ہوتا ہے عید کے چاند سے لے کر عیدگاہ جانے سے پہلے تک. عیدگاہ جانے کے بعد اگر آپ ادا کریں گے یہ صدقۃ الفطر معتبر نہیں، عام صدقات شمار کیے جائیں گے. اگر کوئی آدمی 1-2 دن پہلے بھی اگر ادا کرتا ہے نکالتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے. شریعت نے ہمیں اس بات کی بھی اجازت دی ہے. کتنا نکالنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا نکالنے کا حکم دیا. 1 سا 2.5 کلو کے برابر ہوتا ہے. 2.5 کلو سے زیادہ بھی اگر آپ نکالتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، کم از کم 2.5 کلو فطرہ ادا کرنی ہے. اب یہاں پر یہ بھی عجیب مسئلہ ہے کہ لوگ فکس کر لیتے ہیں، مسجدوں میں بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال کا فطرہ 80 روپے ہے، اس سال کا فطرہ 100 روپے ہے. آپ کون فکس کرنے والے؟ آپ کو کس نے اختیار دیا؟ ہر ایک کی گھر کی حالت الگ الگ ہوتی ہے، اناج کھانے کی حیثیت الگ الگ ہوتی ہے. کوئی حیثیت والا ہے، کوئی مالدار ہے جو 150 روپے کا چاول کلو کھاتا ہے، کوئی 200 روپے کا بھی کھا سکتا ہے. الگ الگ سچویشن ہے. یہ فکس کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جو استعمال کرتے ہو اناج اس میں سے 2.5 کلو اناج نکالیں. ہم جو چاول گیہوں جو بھی استعمال کریں ہماری حیثیت کے مطابق، ہم جو گھر میں جو کوالٹی استعمال کرتے ہیں اس لحاظ سے نکالنا چاہیے. اب ہم اچھے کھاتے رہیں، غریبوں کو گھٹیا چیزیں دیتے رہیں. اللہ یہی پوچھتا ہے کہ اے لوگوں کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذہ، کہ تم غریبوں مسکینوں محتاجوں کو دیتے ہو، گھٹیا چیزیں دیتے ہو، حالانکہ خود کے لیے ہو تم پسند نہیں کرتے، کیوں ایسے غریبوں کو مسکینوں کو گھٹیا چیزیں دیتے ہو؟ اللہ ہم سے قرآن میں پوچھتا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2.5 کلو کہہ دیا تو آدمی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق وہ 2.5 کلو اناج فطرہ کے طور پر نکالے گا. اور اناج کے طور پر نکالنا یہ سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کہتے ہیں ہم لوگ اپنے غذائی اجناس میں سے گیہوں، پنیر، کشمش وغیرہ کا حساب کرتے ہوئے زکوٰۃ الفطر نکالتے تھے. ہماری اگر اناج گیہوں چاول وغیرہ ہے تو ہم اس میں نکالیں گے. اور لوگ اس میں قیمت کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن سنت یہ ہے کہ فطرہ نکالا جائے. عجیب بات ہے، قربانی کے موقع آتے ہیں تو اس وقت کتنے لوگ گاہیں کاٹتے ہیں، 50,000 کی، 1.5 لاکھ کی. وہاں پر کیوں فتویٰ نہیں دیا جاتا غریبوں کا بھلا ہوگا آپ قربانی نہ کرو، 1.5 لاکھ روپے غریب یتیموں کو دے دو؟ شریعت نے جو حکم دیا جیسے کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے ویسے انجام دینا ہے. اگر آپ کو اتنی ہمدردی ہے تو 100 روپے دے دو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. 2.5 کلو اناج کے ساتھ 100 روپے ایکسٹرا دے دو، کوئی حرج کی بات نہیں. سامنے والا اگر غریب کہے کہ دیکھو میں اناج کی ضرورت نہیں مجھے پیسے چاہیے، مطلب یہ ہے کہ آپ صدقۃ الفطر کے مستحق نہیں ہیں. آپ ان سے کہہ سکتے ہیں صدقۃ الفطر اس کے لیے ہے جو مسکین محتاج ہے. جو کہے کہ مجھے نہیں چاہیے پیسے چاہیے تو آپ عام صدقہ اسے دے دیں، فطرہ میں شمار کر کے نہ دے. کیوں دینا ہے؟ حکمت بتائی گئی. کہا کہ طہرۃ للصائم، روزے کی حالت میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہی ہو جاتی ہیں، اور 100% ہمارے روزے پرفیکٹ ہوں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، غلطی ہوگی، کوتاہی ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر روزے میں ہونے والی غلطیوں کا کفارہ ہے. تو اس طرح یہ کفارہ کے طور پر ہے. اور کہا کہ طعمۃ للمساکین، مسکینوں کی خوراک ہے. ہر گھر میں چولہا جلے، غریب
پیٹ بھر کر کھائے، عید کے دن سب خوشحال رہیں، خوشی بخوشی عید منائیں۔ اسی مقصد کی خاطر صدقۃ الفطر کو نکالنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے، تو لہٰذا اس سنت کو بھی بجا لائیے۔ عید کی مناسبت ہے، انشاءاللہ بہت جلد ہم عید الفطر منانے والے ہیں۔ عیدگاہ جانے سے پہلے غسل کرنا، اچھے سے اچھے کپڑے پہننا، مرد حضرات خوشبو استعمال کرنا، یہ سب مستحب ہے، مسنون ہے۔ خواتین بھی عیدگاہ آنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تاکید کے ساتھ بتایا، الحمدللہ ہماری مساجد میں خواتین کے لیے نمازوں کا انتظام کیا جا رہا ہے، کرنا بھی چاہیے۔ آج وقت کی ضرورت ہے کہ عورتیں دین سے ناواقف ہیں، انہیں علم بھی نہیں ہے کہ بیچاریوں کو دور کرتے کرتے ہم لوگ ان کو دین سے دور کر دیے۔ حالانکہ ان عورتوں کو شادیوں میں، فنکشنوں میں، پارٹی میں، پکنک میں، سفر میں کہیں بھی جاؤ لے کر جاتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جب مسجد کی بات آتی ہے تو وہاں پر روک دیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ کچھ کم عقل لوگ ایسے بھی ہیں، حرم کو جا کر بھی، مکے میں بھی اپنی عورتوں کو بھیجتے نہیں ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تمنعوا اماء اللہ کی بندیوں کو مسجد آنے سے مت روکو۔ اب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اے میرے بچوں اپنی بہوؤں کو مسجد بھیجا کرو، اس میں سے ایک بیٹے نے کہا ہم نہیں بھیجیں گے، کہا جاؤ میں تجھ سے بات نہیں کرتا، زندگی بھر بات نہیں کی، اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے، میں نبی کی حدیث سنا رہا ہوں، تم اپنی بات کر رہے ہو۔ میرے بھائیوں آج ضروری ہے خواتین کو علم سے نوازا جائے، مسجدوں میں ماشاءاللہ حاضر دیتے ہیں، کچھ دین کی باتیں سنتے ہیں، ان کے اندر بھی اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے اور وہ بھی ماشاءاللہ دین پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ آنے کا بھی حکم دیا ہے، ہر عورت عیدگاہ آئے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عذر والی عورتیں، شرعی عذر والی عورتیں بھی عیدگاہ میں حاضری دیں۔ وہ نماز تو نہیں پڑھے گی اور الگ تھلگ بیٹھے گی، خطبہ سنے گی اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک رہے گی، یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو لہٰذا خواتین کو بھی عیدگاہ آنی چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ خوشبو استعمال نہ کرے، پھول استعمال نہ کرے، سیدھے سادے آئے، اس طرح میک اپ کے ساتھ پورے طریقے سے بن سور کر نکلنا منع ہے۔ یہ شرط شریعت نے رکھی ہے کہ مسجد کو آتے ہو، گھر سے کہیں بھی باہر نکلتے ہو، عیدگاہ کی بات نہیں ہے، گھر سے نکلتے ہوئے عورتوں کو منع کر دیا گیا کہ تم خوشبو استعمال نہیں کر سکتی اور تم پھول استعمال نہیں کر سکتی، سیدھے سادے لباس میں سیدھے یعنی بغیر خوشبو استعمال کیے ہوئے عیدگاہ آنی چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چند باتیں ہیں جو بتانا مناسب سمجھا گیا، ان ساری باتوں پر اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں یہ ہے کہ جیسے کچھ حالات بن رہے ہیں اس ملک میں، مجھے بھی اور آپ کو بھی آنے والے دور کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، ہماری نسلوں کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں پر شروع سے آخر تک دشمنوں کی، اسلام مخالف لوگوں کی یہ سازش رہی ہے کہ اسلام کے خلاف کام کرنا، اس ملک کے مسلمانوں کے خلاف کام کرنا۔ حالانکہ اس ملک میں ماشاءاللہ تاریخ گواہ ہے کہ صدیوں سے یہاں پر نان مسلم و مسلم مل جل کر متحد رہتے ہیں، ان چیزوں کو توڑا جا رہا ہے۔ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی جو انگریزوں کی ہے ویسے پالیسی کو اپنایا جا رہا ہے، کبھی طلاق کے نام سے مدعا پیش کیا جاتا ہے، کبھی مساجد کو توڑے جاتے ہیں، کبھی مختلف مدعے لائے جاتے ہیں، کبھی وقف بورڈ کے نام سے ترمیمی بل پاس کیا جاتا ہے۔ ہم ان سارے بلوں کے خلاف سارے مسلم قوم ایک آواز سے اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ اگر ہم اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، اگر ہم اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، یاد رکھو کہ یہاں پر مسلمانوں کے حقوق کو کچلا جائے گا۔ آنے والے دور میں بھی بڑے بڑے فیصلے کرنے والے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو اس قدر حد درجہ کمزور بنا دیا جائے گا اور پہلے ہی سے مائنورٹی کا نام دیا جاتا ہے، اور ہوتے ہوتے گویا کہ ہم کو سارے جو حقوق ملنے چاہیے، جو کہ ملک ہمارا ہے، جس میں ہمارا رہنا ہمارا حق ہے، ہم اپنی مرضی کے ساتھ اس ملک میں خوشی سے آزادی کے ساتھ اس ملک میں رہ کر ہم اللہ کی بندگی کر سکتے ہیں۔ اور اس ملک کی ترقی کے لیے ہم میں سے ہر شخص تیار ہے، جو کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک سے ہمیں محبت ہے، اس وطن سے ہماری محبت ہے، اس مٹی سے ہماری محبت ہے۔ ہم مریں گے تو بھی اس مٹی کے اندر دفن ہوں گے، اتنی ہماری عقیدت مندی ہے۔ ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ ایسے میں اس موقع پر سارے لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وقف بورڈ کی جو ترمیمی بل ہے اس کے خلاف ہم لوگ آواز
آواز اٹھائیں، اور ہر کوئی یہاں پر آج کل پورے ملک میں کہ کالے کپڑے باندھ کر مخالفت کرنے کا خاص اپیل کیا گیا، کم از کم اب اتنا تو کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ان سارے چیزوں کے ہم خلاف ہیں، اور رحمان سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اس ملک کے لوگوں کی حفاظت فرمائے، اس ملک کو ترقی عطا فرمائے۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی ہمارے اندر اختلافات ہیں، جو بھی نزاع ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرمائے۔ ہم میں سے ہر ایک کو مل جل کر دشمنوں کا سامنا کرنے، دشمنوں کا منہ توڑ جواب دینے کی رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین آمین۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين۔ اللهم وحد صفوفنا، اللهم وحد صفوفنا، إلهنا خالقنا ورازقنا، واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، واحفظ المسلمين في كل مكان، واحفظ المسلمين في بلادنا برحمتك يا رب العالمين۔ ربنا تقبل صيامنا، ربنا تقبل صيامنا، ربنا تقبل قيامنا، ربنا تقبل صدقاتنا وزكاتنا ودعاءنا وجميع مالنا برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين۔ اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين۔ اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا ولإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأحبابنا وجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين۔ اللهم اغفر المسلمين في هذا الشهر المبارك، اللهم ارحم المسلمين في هذا الشهر المبارك، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله على خير خلقه نبينا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب العالمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔